بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں آغا نثار۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں سوچ بچار کے بعد ہم کسی ایسی جگہ پہنچیں گے، کسی ایسے مقام پہ کھڑے ہوں گے کہ شاید اس قوم کو اور اس قوم کے اداروں کو کچھ ہوش آ جائے اور یہ اپنی سمت کو درست کر لیں۔ مجھے آج پرانے دور کی ایک فلم کا شعر یاد آ رہا ہے، کلی کلی جان دکھ لکھتے کروڑ وے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ملک کے اندر حالات کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے مہنگائی، بدامنی، لڑائی جھگڑا، عدم استحکام اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ ٹھکانے پر نظر نہیں آتی۔ ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کوئی ادارہ ٹھیک کام نہیں کر پا رہا، ہر ادارہ مجبوریوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی نادیدہ طاقت ہے جو اس کے راستے کی رکاوٹ ہے، اور 25 کروڑ عوام امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں کب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوگی، عدلیہ آزادی سے کام کر سکے گی، باقی تمام ادارے اپنی حدوں میں رہتے ہوئے پورا کام کریں گے، اور اس ملک میں رہنے والی 25 کروڑ عوام کی مشکلات آسان ہوں گی۔ ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اب جو چیز بڑی اہم ہے، پاکستان میں ایک جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں معاملات اور بھی گمبھیر ہو جائیں گے اور مشکلات بڑھ جائیں گی۔ پڑوسی ملک کے ساتھ جنگ چھڑ جانے کے خطرات ہیں، اور ان کی طرف سے آبی دہشت گردی کا خطرہ ہے، یہاں تک کہ سنا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں بہنے والے دریاؤں کا پانی بند کر دیا ہے، اور سوچنے کی بات یہ ہے جو عوام پہلے ہی بھوک سے مر رہی ہو، اس کا پانی بھی بند کر دیا جائے تو اس پر کیا گزرے گی۔ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں حالات کو تو بلا شبہ جو ملک کے سپریم ادارے ہیں ہمارے، ان کی طرف نگاہ جاتی ہے۔ جنگیں زمانے میں پوری انسانی تاریخ بھری ہوئی ہے، جنگیں ہوتی رہی ہیں،
فلسطین میں ابھی بھی جنگ جاری ہے. 20 سال امریکہ افغانستان کے خلاف لڑتا رہا. 20 سال روس افغانستان کے خلاف لڑتا رہا. اسی طرح شام میں جنگ مسلط کر دی گئی. 80 کی دہائی میں ایک عرصے تک، لمبے عرصے تک ایران اور عراق، دو مسلم ممالک، ہمسایہ ممالک، ان کے درمیان جنگ تھی. جنگ ایسی کوئی انہونی چیز نہیں ہے، اور ہم مسلمان جو کلمہ گو ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں، اور آخری الہامی کتاب قرآن پاک ہماری پاک کتاب ہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں. شکر الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. مسلمان ایک دلیر قوم ہے. اگر جنگ چھڑ بھی جاتی ہے تو یہ تو قوموں کی غیرت کا امتحان ہوتا ہے. یہاں پر آ کر ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اس قوم میں غیرت کتنی ہے، اور یہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. جنگیں پڑوسی ملک کے ساتھ پہلے بھی ہماری ہو چکی ہیں، اور ان کو یہ یقین کر لینا چاہیے، اور میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وقت پڑنے پر میری آرمی کا ہر جوان میجر عزیز بھٹی ہوگا، میری نیوی کا ہر جوان موجوں پہ رقص کر سکتا ہے، میری ایئر فورس کا ہر پائلٹ ایم عالم ہوگا. اور اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی، کوئی بھی دہشت گردی کی گئی، تو ہم بازی پلٹ دینے میں مہارت رکھتے ہیں. پوری دنیا ہماری فوج کو مانتی ہے. پوری دنیا میں ہماری فوج عالمی سطح پر جا کر امن فوج میں کام کر چکی ہے اور اپنا سکہ بٹھا چکی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. اس ملک کے 25 کروڑ عوام اپنے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور وقت آنے پر جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا بیان آیا، ایک تقریر تھی جس میں انہوں نے چند باتیں کی، تو میں وردہ حیرت میں مبتلا ہو گیا. ان کے منہ سے جو باتیں سنی وہ بہت پرانے دور میں جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا تو اس وقت پرائمری کے سلیبس میں تھیں. آل انڈیا مسلم لیگ نے کیا کیا، علامہ اقبال نے کیسے دو قومی نظریہ پیش کیا، اور قائد اعظم نے کس طرح وطن عزیز کو حاصل کیا، کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی قربانی دی گئی. یہ چیزیں دشمن کو بتانے والی نہیں ہیں. دشمن کو سینہ ٹھوک کر اس کی باتوں کا جواب دیا جاتا ہے. ان کا ایک ریٹائر میجر ہے یا کیپٹن ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی چینل پر بیٹھا رہتا ہے
مجھے سمجھ نہیں آتی وہ اتنا فارغ کیوں ہوتا ہے. وہ کچھ خاص نہیں ہے، میجر یا کیپٹن کہنا میں تو اس کو مناسب نہیں سمجھتا. وہ ٹھیپا ٹائپ آدمی ہے اور وہ بہت بولتا ہے. اس کی خواہش ہے کہ میں پاکستان میں عوام کو روتے ہوئے سنوں، میں پاکستان میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنوں، میں راول پنڈی میں لاشیں گرتی ہوئی دیکھوں اور چیخوں کی آوازیں سنوں. میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری لمبی زبان میں منہ سے کھینچ کر تمہارے ٹخنے کے ساتھ باندھ دوں گا اور تمہیں ایک اپاہج کتے کی طرح بنا دوں گا. تم کیا سمجھتے ہو مسلمانوں کی غیرت ختم ہو گئی؟ ایک اور چھوٹی سی چیز، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سیاسی اختلافات نہیں ہوتے اور کئی چیزوں پہ اتفاق نہیں ہوتا، کئی چیزوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ مل کر نہیں بیٹھتے. مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں 5 بھائی رہتے ہیں تو کسی ایک بھائی کو کوئی دشمن پکڑ لے، کوئی حملہ آور ہو جائے تو کیا باقی 4 بھائی جو ہیں اس کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اگر پاکستان پر کوئی آنچ آتی ہے تو دشمن ہرگز یہ نہ سمجھے ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے اپنی افواج کے ساتھ، اپنے باقی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے منہ توڑ جواب دیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ یہاں 25 کروڑ عوام کی امنگوں کے مطابق کیا اقدام کرتے ہیں. ہمیں تو ہرگز یہ برداشت نہیں ہے کہ دشمن اٹھ کے ہمیں دھمکیاں لگائے اور ہم حکمت عملی کے تحت بڑے نرم اور بڑے معنی خیز بیانات دیں. میرا خیال ہے ہمارے آرمی چیف صاحب نے اس نکمے گرو آریار کی باتیں نہیں سنی. گرو آریا ہے شاید اس کا نام، میں نے اس کے ویڈیو وغیرہ دیکھے ہیں، مجھے اس پر بہت غصہ ہے. وہ میرے ہاتھ آ جائے تو میں اس کو آلو کی طرح چھیل کے رکھ دوں گا. یہ میرے جذبات ہیں فرد واحد کے. سوچو پاکستانی 25 کروڑ عوام تمہارے بارے میں کیا سوچے گی اور تمہارا انجام کیا ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. پاکستان کی افواج جو ہیں وہ دنیا کی مانی ہوئی افواج ہیں اور پیشہ ورانہ صلاحیت بدرجہ اتم ان کے اندر موجود ہے اور وقت آنے پر وہ اپنی ان پیشہ ورانہ مہارتوں کا مظاہرہ بھی کر کے دکھائیں گی. دشمن یہ سمجھ لے کہ اگر ایسا وقت آ گیا تو دشمن کے ایک شہر سے نہیں، گرو آریا تیرے ملک کے ہر شہر سے چیخیں سنی جائیں گی، ہر شہر میں لاشیں گریں گی اور دلی تک ہماری فوجیں بوٹوں کے نیچے رونتی ہوئی پہنچ جائیں گی. اس کے بعد بات کرنا تو زبان سنبھال کے کرنا. بہت سی دعائیں اپنے ملک کی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی افواج کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.